السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الى آخر الحدیث، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باوقار ہمارے صاحب علم علماء کرام، ہمارے بڑے بوڑھے نوجوانوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس جلسے میں مجھے بھی آپ کے سامنے کچھ کہنے کا حکم ہوا ہے۔ جو بچیاں آگے ہیں وہ چلے جائیں، وہ باہر جائیں، عورتوں کے مجمع میں بیٹھے، اور آپ حضرات آگے تشریف لائیں۔ حضرت والا کی باتوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں۔ آگے تشریف لائیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ ذات باری خالق کائنات ہے۔ اس اللہ نے آسمان و زمین کو، پہاڑ کو، ندی نالوں کو، انسانوں کو اور چرندوں کو اور درندوں کو اور ذرہ ذرہ کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو آباد کیا، اور اس دنیا کے ہم اور آپ جو ہیں پھول ہیں، اس دنیا کے اندر رنگ و روگن لانے والی ہستی اور رنگ لانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ پھر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے اللہ کے پاس مکرم اور باعزت بندے فرشتے موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا، اور حضرت دادا آدم کو پیدا کر کے پھر یہ انسانی نسل وہاں سے چلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انبیاء کرام کو آسمانی الہامی کتابیں دے کے اللہ تبارک و تعالی بھیجتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ دادا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور آپ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسالت و پیغمبری دے کے بھیجا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتاب قرآن دے کے بھیجا۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں سے مخاطب ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لانے والوں، غور سے سنو۔ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ یہ پیغام قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حاضرین، ہم اور آپ دنیا میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے،
دنیا میں یہ اولادیں ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے پیری کا سہارا ہے، ہمارے لیے آسائے پیری ہے، ہمارے بڑھاپے کا یہ سہارا اور آسرا ہے۔ ہم میں سے کون یہ چاہے گا، ہم میں سے کون یہ گوارا کریں گے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے شہیدوں کو اور ہمارے عزیزوں کو ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے کسی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے؟ کوئی گوارا کریں گے؟ کوئی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کوئی انسان اپنے گھر سے دور چلا جائے اور ان کے 7 سال اور 6 سال اور 5 سال کے بچے گھر میں موجود ہو اور ان کے گھر میں گیس چولہا ہو یا ان کے دیہات میں گھوڑا لگا ہوا ہو یا ان کے چولہے میں آگ ہو، وہ باہر اپنے کام میں چلے جائیں گے، لیکن وہاں وہ پریشان حال ہوں گے، وہاں ان کا دل دھڑک رہا ہوگا، وہ دوستوں میں اور یاروں میں، وہ اپنے عزیزوں میں، تقریبوں میں، شادیوں میں، خوش گپیوں میں، خوش ذائقہ والے کھانے میں ان کو طبیعت نہیں لگے گی۔ ان کے دوست پوچھیں گے، بھائی برسوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، پھر آپ کی طبیعتیں کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ آپ اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کھوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کا ذہن و دماغ اڑا ہوا ہے۔ وہ بڑے افسوس سے کہیں گے، بھائی جان میں پریشان ہوں، میں نے اپنے 2 چھوٹے بچے کو گھر میں چھوڑ دیا ہے، میرے چولہے میں آگ ہے یا میرا گیس وہی ہے اور گیس کے پاس ماچس اور سلائی بھی موجود ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بچہ اپنے جسم میں اپنے کپڑے میں آگ نہ لگا لے اور اس آگ سے میرا گھر، میرا اثاثہ، میری جائیداد جل نہ جائے اور لٹ نہ جائے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ دوست سمجھائیں گے وہ ایسی بات نہیں ہوگی، آپ کے بچے نے گیس نہیں جلایا ہوگا، آپ کے بچے نے چولہا نہیں دیکھا ہوگا اور آپ کے بچے نے دیا سلائی اور ماچس نہیں دیکھا ہوگا، چنانچہ آپ اطمینان رکھیں، لیکن ان کو اطمینان نہیں آئے گا۔ 1400 ساڑھے 1400 سال اس پس منظر کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو جہنم کی داغتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اور آپ یہ ٹٹولیں کہ ہمارے بچے کیا وہ جہنم کی آگ کے ایندھن بن رہے ہیں؟ کیا وہ اس راستے پہ گامزن ہیں؟ کیا وہ اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ان بچوں کو ہم نے کہاں لگایا ہے؟ جس طرح ایک دنیاوی آگ کی ہمیں اور آپ کو فکر تھی کہ بچہ جل نہ جائے، اثاثہ جل نہ جائے، میرے حاضرین، میں آج آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج ڈر ہے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کا ایمان جل رہا ہے، ان کے اخلاق جل رہے ہیں، ان کے شاعر جل رہے ہیں، ان کے طور طریق اور اسلامی ادب و احترام کو وہ جلا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اور آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے لیے جن تعلیمات کا ہم نے انتظام کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو علمی کون سی غذا دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ تعلیم اللہ سے دور کرنے والی تعلیم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنے والی تعلیمات ہے۔
وہ ہماری مسجدوں سے قریب کرنے والی تعلیم ہے، یا ہمارے ایمان و اخلاق سے قریب کرنے والی تعلیم ہے؟ یہ کون سی تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ اس آیت کی روشنی میں اپنی بات کو تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے ادارے کا انتخاب کیا جا رہا ہے، آج ایسی درسگاہیں ہمارے مسلمان کے محبوب نظر ہے، ہمارے نوجوان اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں جہاں دین سے بیزاری ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، علماء کرام موجود ہیں، ہمارے وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج تعلیم کے ذریعے سے ایمان پہ حملہ کیا جا رہا ہے، آج نصاب کے ذریعے سے اور تعلیمی کتابوں کے ذریعے سے ہمارے مسلم بچوں کے ایمان پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدے پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کو کئی خداؤں کا پرستار بنایا جا رہا ہے، ان کو اسلامی تعلیم، قرآنی تعلیم، نبوی تعلیم کو فرسودہ اور پرانا اور کیا کہتے ہیں بہت ہی کمزور تعلیم بتلایا جا رہا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکولوں کا انتظام کیا، ایسے کالجوں کا انتظام کیا جہاں کے نصاب کا آپ غور کیجئے، وہاں کی پڑھائی کا آپ انتظام غور کیجئے۔ پرانے زمانے میں نصاب کے اسکول کے نصاب یہ تھا کہ اس نصاب میں پہاڑ، زمین، سمندر، انسان، جانور، اس طرح کے قصے تھے، وہ تعلیمات ہوتی تھی، ان کا وہ نصاب تھا۔ لیکن آج ان غیروں نے، یہودی اور نصرانی طاقتوں نے اور باطل طاقتوں نے نصاب پہ حملہ کیا، تعلیمات پہ حملہ کیا، اور ہمارے مسلم بچوں کے تعلیم کے ذریعے سے ان کے ایمان کو خریدا، وہ اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسی مناسبت سے اور اس موقع سے میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اپنے بچوں کو جہاں کہیں پڑھائیں، لیکن ان کے تعلیم کا جائزہ آپ لیجئے، آپ ان کے نصاب کا، ان کی کتابوں کا، ان کے ترانے کا، ان کے گانے کا، ان کے چلنے کا، ان کے لباس کا اور اس کے انداز کا آپ جائزہ لیجئے۔ کیا وہ اسلامی شاعر سے قریب ہو رہا ہے؟ کیا وہ دینی علوم کو کچھ سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ کو جب پتا چلے گا تو وہ ہمارے بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن تعلیم سے وہ دور ہو رہے ہیں، ان کا تعلیمی معیار بلند ہو رہا ہے لیکن وہ دین سے وہ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے بچوں کے لیے آپ نے شبینہ مکاتب کا انتظام نہیں کیا، ایسے بچوں کے لیے آپ پرانی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، اور ایسے بچوں کے لیے آپ نے اللہ کے نبی سنت نبوی کے طریقے نہیں بتائے، اور ان کو آپ نے دین اسلام نہیں پڑھایا، ان کے رگوں ریشوں میں دینی تعلیم نہیں ڈالا۔ خدا را ڈر ہے، یقیناً یہ ڈر ہے وہ بچے ہمارے رہیں یا نہ رہیں، وہ غیر کے ہو جائیں، وہ عبداللہ کا بیٹا کہلائے گا، وہ مسلمان کا بیٹا کہلائے گا، وہ عبد الرحیم کا بیٹا کہلائے گا، مسلمان بستی سے نکلے گا، وہ مسلمان کی ماں کے کوکھ سے وہ پیدا ہوگا، لیکن اس کے انداز، اس کا ایمان اور اس کی ضمیر اور خمیر کے اندر غیر اسلامی شعور ہوں گے۔ چنانچہ آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے وہ اسباب مہیا کر دیا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے وہ راستے ہموار کر دیے ہیں، ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے وہ سارے
ذرائع ہم نے فراہم کر دیے ہیں کہ وہ دین بیزار بن جائے، وہ دین سے دور ہو جائے، وہ اخلاق سے دور ہو جائے، اور وہ اللہ سے دور ہو جائے، وہ شاعر اللہ سے دور ہو جائے، وہ مسجدوں سے دور ہو جائے، وہ اذان سے دور ہو جائے، وہ تکبیر سے دور ہو جائے، وہ سب بندی سے دور ہو جائے۔ یہ حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہے، پوری طاقتیں، باطل طاقتیں، انہوں نے اپنی بلی کو تھیلے سے نکال دیا اسلام کے خلاف، لیکن مسلم قوم کو شعور نہیں آ رہا ہے۔ آج دوسروں کی چیزوں کے نقالی میں مسلمان جتنے آگے ہو رہے ہیں، مسلمان کے بچے جتنے نقالی کر رہے ہیں، غیر کے بچے وہ نقالیاں نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی داغتی ہوئی آگ سے بچائیے۔ وہ کون سے طریقے ہوں گے، وہ کون سے اسباب ہوں گے، وہ کون سی تعلیمات ہوگی، وہ کون سے ذرائع ہوں گے جس سے ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے گا، جس کے ذریعے سے ہمارے بچے کل جہنم کی آگ کے ایندھن نہیں بنیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ چنانچہ ہم اور آپ، جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک جو ہے ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ چنانچہ ہم اور آپ دنیا میں سانس لے رہے ہیں، اس وقت ہم اور آپ دنیا میں ہیں، کل ہم اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے اور ہزاروں من مٹی کے اندر ہم دفن ہو جائیں گے۔ وہاں ہمارے اور آپ کے حساب و کتاب کے اعمال شروع ہو جائیں گے۔ کل قیامت میں اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا تھی، تمہارے پالن پوشن میں، تمہاری پرورش میں نوخیجوں کو اور نومولودوں کو اور چھوٹے بچوں کو، پاک دلوں کو اور پاک جسم والوں کو، سادہ دلوں کو اور سفید کاغذ کو تمہارے حوالے کیا تھا۔ تو نے اس سفید کو تو نے کالا کر دیا، اس پاکیزہ کو تو نے گندا کر دیا، اس روحانی طاقت کو تو نے جو ہے باطل طاقتوں کے حوالے کر دیا۔ بتاؤ آج تو کیا منہ دکھلائے گا؟ چنانچہ ہماری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس ذمہ داری کے تحت ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا، اور کوئی نہ کوئی ذرائع ہمیں اور آپ کو اپنانے پڑیں گے۔ اس میں سب سے بڑا رول، سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑا جو کارنامہ انجام دیا حاضرین، وہ علم نے دیا، علم کی طاقت نے۔ علم، تمام علوم کا حاصل کرنا بہت ہی اونچی بات ہے، کرنا چاہیے، مسلم قوم پیچھے ہے، لیکن ان تمام علوم میں دینی علوم کا حصول ایک بنیادی حصہ اس کا ہے۔ چنانچہ ہمارے نومولود بچے، ہمارے شیرخوار بچے اگر دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو وہ نہ جانے کل ان کا کیا حشر ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ آج مسلم قوم دنیا کے اندر ایک ابھرنے والی قوم تھی، یہ قوم دائی قوم تھی، یہ قوم متحرک قوم تھی۔ اس قوم کے اندر وہ طاقت تھی کہ باطل تھر تھرا جاتا تھا۔ اس قوم نے بادشاہیت بھی کیا، یہ آقا قوم تھی، یہ دائی قوم تھی، یہ رہبر قوم تھی، یہ قائد قوم تھی۔ جب یہ اللہ سے قریب تھے، جب یہ اللہ کو یاد کرتے تھے، جب یہ لڑائیوں کے میدان میں سب بسب ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کے نعرے میں وہ ایمانی قوت اور ایمانی حرارت تھی۔ یہ قوم، اس کا رشتہ ہے، اس کا سلسلہ اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ یہ اپنی اللہ سے منوا لیتے تھے اور 2 رکعت نماز کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات پوری کروا لیتے تھے۔ تب اللہ ان کے تھے اور اللہ کی ساری کائنات ان کے لیے تھی۔
جب اس قوم نے اللہ سے بغاوتیں مول لے لیا اور اللہ سے جنگ مول لے لیا اور اللہ سے باغی اور سرکش بن گئی جب یہ قوم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو دنیا میں نصف و نابود کیا. نصف و نابود نہیں کیا تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. آج میں اسی آیت کی روشنی میں نوجوانوں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے نوجوان بچوں، آج بوڑھوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نوجوانوں کو سنبھالنے کی. بوڑھوں نے کوشش کیا اور آپ کو اس لائق بنایا، آپ کو عقل و شعور دلوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقتیں دیا اور آپ اس قوم کے نور اور اس قوم کے آپ ابھرتے ہوئے نور نظر ہیں. لیکن اب آپ پہ بھی ذمہ داری آ جاتی ہے. جناب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کے لیے خوشخبریاں دی ہے جن کی پرورش اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. اے نوجوانوں، آپ کہاں ہیں اور آپ کس وادی میں کھوئے ہوئے ہیں؟ اللہ الذی خلقکم ضعفا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے انسانوں، میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد میں نے تمہیں قوت دیا، جوانی دیا، طاقت دیا، پھر طاقت کے بعد میں نے تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا. اے نوجوانوں، آپ کمزور تھے دنیا میں، آپ اپنی ماں کے گود میں بے سہارا تھے، ماں کے آسرا اور ماں کے تعاون کی آپ کو ضرورت تھی. آپ گوشت کے لوتھڑے تھے، آپ کی رگیں کمزور تھیں، آپ کا عقل و دماغ کمزور تھا، آپ کی طاقتیں کمزور تھیں، آپ ہل نہیں سکتے تھے اور آپ دودھ نہیں مانگ سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جانب غیب سے آپ کی زبان میں رونا دیا. وہ آپ نہیں رو سکتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رونے کی صلاحیت نہیں پیدا کرتا، نہیں آپ رو سکتے تھے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، نہیں روتے ہیں اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے. اللہ نے آپ کو رلایا. یہ رونا آپ کی مامتا، آپ کی ماں کی مامتا کھینچنے والا یہ رونا تھا. آپ روتے تھے، ماں اپنے جسموں سے اپنے خون کو دودھ بنا کر کے آپ کو پلاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی کا وہ انتظام کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے خوراک کے ذریعے سے خون بنایا. اس میں پانی بھی ہے، خوراک بھی ہے، طاقت بھی ہے، ساری چیز اللہ نے انتظام کیا اور آپ پلتے رہے اور بڑھتے رہے بڑھتے رہے. قرآن یہ کہتا ثم جعلکم من بعد ضعف قوة. پھر کمزوری کے بعد اللہ نے آپ کو طاقتور جوان بنایا ہے. یہ اللہ کی کرشمائی ہے. نہ کوئی باپ کر سکتا ہے، نہ کوئی ماں کر سکتی ہے، نہ کوئی دادا کر سکتا ہے، نہ کوئی دادی کر سکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اے نوجوانوں، جس اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کیا تھے؟ پرانے نوجوانوں نے کہا ہم دیکھ کیا، ہم تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ہم نے ٹکرایا ہے، ہم نے باطل کو پسپا کر دیا ہے. دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ نوجوان تھے. آج کے نوجوان آپ سے بڑی امیدیں ہیں، آپ سے بڑے توقعات ہیں. آپ قوم کے سرما ہیں، آپ قوم کے رہبر اور قائد بننے والے ہیں، آپ سماج کے سیوی ہیں، آپ اس قوم کے ملا اور اس کے رہبر اور تو سب کچھ آپ ہیں. آپ سے اس قوم نے آپ کو بڑی محبت سے پالا ہے. ماں نے اپنے آنچلوں کو تر کیا آپ کی پرورش کے لیے. ماں نے لوریاں دی ہیں جاڑوں میں، ماں نے لوریاں دی ہیں سرد موسموں میں، ماں نے برسات اپنے کپڑے گیلے کیے ہیں. ماں کی کیا کیا تمنائیں آپ سے وابستہ ہوں گی. باپ نے نہ جانے کیا کیا آرزویں لیا ہوگا.
दादा ने न जाने क्या क्या ख्वाब देखा होगा और नानियों ने क्या क्या दुआएं की होंगी। ऐ नौजवानों, आप ऐसी कौम की ताकत बन रहे हैं और बने हुए हैं। आप अपने आप को पहचानिए। आपने जलसे कराए हैं, आपने उलमा को बुलाया है, आपने हुफ़ाज को बुलाया है, आपने हुज्जाज को बुलाया है, आपने दाइयों को बुलाया है, आपने मुआशरे को बुलाया है, आपने समाज को बुलाया है। ये आपकी कुर्बानी काबिल तहसीन, काबिल तारीफ। आप महमूद हैं, आप आंख के सुरमा हैं। लेकिन नौजवानों, आप अपने अंदर तब्दीली लाइए। आज मुस्लिम माशरे के नौजवान वो सारी हरकतें कर रहे हैं जिस पे गैरों को शर्म आती है। आज मुस्लिम नौजवान अपने आप को न जाने क्या क्या करवा रहे हैं और कर रहे हैं जो नाकाबिल बयान है। आज मुस्लिम बच्चा शराबखोर, आज मुस्लिम बच्चा जनाकार, आज मुस्लिम बच्चा भगोड़ा, आज मुस्लिम बच्चा कैदी, आज मुस्लिम बच्चा भांग चरस खाने वाला, आज मुस्लिम बच्चा जुआ और ताश खेलने वाला, और आज मुस्लिम बच्चा गैरों से जारी करके मतवाली करने वाला, आज मुस्लिम बच्चा रोड पे मदहोश के गिरने वाला और पड़ने वाला। क्या हो रहा है ये नौजवानों? आपसे बड़ी तवक्कुआत है। मैं अपनी खराबी सेहत के साथ अपनी बात में लंबी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप इस कौम को कुछ जवाब दीजिए। इस कौम के ममता को, आरजुओं को आप ठेस मत पहुंचाइए। अपनी माँ के लूरी का आप सिला दीजिए। आप अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हैं। हदीस नबवी के अंदर है, बच्चा अपने बाप को गुलाम पाए, फिर उसे खरीदे, फिर उसको आजाद करे, तब बाप का कहीं हक अदा कर सकता है। हाजरीन, आप अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर इस्लाम मिट रहा हो, इस्लामी शायर मिट रहे हो, हमारी इज्जत आबरू दांव पे लग रहा हो, हमारी मस्जिदें जा रही हो, हमारी माओं की बुर्का खींचा जा रहा हो, हमारी दूसरी जाए बहनों की इज्जत आबरू नीलाम किया जा रहा हो, और हमें आपको बदनाम किया जा रहा हो, वहाँ आपकी ताकत जरूरत है, वहाँ आपको उभरने की ताकत है, वहाँ आपको हक बात बोलने की ताकत है, वहाँ आपको जवानी कुर्बानी करने की ताकत चाहिए। लेकिन अफसोस, हमारे नौजवान की जवानी बर्बाद हो रही है कहवा खानों में, शराब खानों में, नाच गान में, मोबाइल की दुनिया में, फाश लकीचर में, नंगी तस्वीरों में और खुराफात के अंदर। चुनांचे हाजरीन, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे नौजवान बच्चों, आप तालीमी मेयार को बुलंद कीजिए, आप इल्म हासिल कीजिए, आप इल्म पे अपने आप को, अपने आप का एक मकाम और एक मेयार बनाइए। मैं ये कहूँगा, आप आसमान पे और सितारे पे चढ़ जाइए, आप चांद पे जाइए और वहाँ अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद कीजिए। ये कौम आपसे ये चाहता है, आपकी माँ की ये ममता है और आपकी माँ की ये तमन्ना है। चुनांचे नौजवान अगर संभल गए, नौजवानों ने अपने आप को बना लिया, तो वाकई हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब, हम और आप कब्र में सुरखुरू होंगे और हम आप पुल सिरात के ऊपर जो है बिजली की तरह और हवाओं की तरह और आंख झपकते हुए न जाने हदीसों में जो रिवायात आई उस पर हम गुजर जाएंगे। लेकिन अफसोस है, नौजवान यहाँ खड़े नहीं उतर रहे हैं और हमारे बूढ़ों उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। चुनांचे आज तरबियत की जरूरत है। शर्त यह है कि हम और आप बड़ी तवक्कुआत लिए हुए नौजवानों से, बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता रखते हैं। नौजवानों को हम और आप कोसते हैं, नौजवानों को बुरा भला कहते हैं। देखिए, अच्छी उम्मीद के लिए खुद अच्छा बनना पड़ता है। अगर आप दरख्त लगा रहे हैं, आप काश्तकारियां कर रहे हैं, आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे नेक तमन्ना के साथ, अच्छे जज्बात के साथ और बड़ी ही पाक दिली और साफ दिली के साथ, वो दरख्त बरगोबार लाएगा, वो फसलें उस फसल से फल आएगा। लेकिन हमने उसमें कोताही कर दिया और हमने वहां सुस्ती कर दिया, तो वो वहां पर गुबार और फल नहीं आ सकेगा।
آج ہم امید رکھتے ہیں، لیکن امید رکھنے کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اندر کمزوری ہے۔ ہم اور آپ کہاں تک ہم اور آپ پاک اور صاف ہیں؟ ہم کس تناظر میں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ آج موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج فحش اور برائیاں منہ کھولے ہوئی ہیں ہر طرف، لیکن ہم اور آپ اس سے پاک ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کو بے داغ بنایا ہے؟ ہم اللہ سے قریب ہیں؟ ہم احکام نبوی پہ ہم عمل پیرا ہیں؟ میرے اندر ایمان اور تقوی ہے؟ میرے اندر صالحیت اور صلاحیت ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ ہم خود دنیا میں لکپت ہیں، ہم خود دنیا کے برائیوں میں ملوث ہیں، ہم خود تارک صلاۃ ہیں، ہم خود جھوٹے ہیں، ہم خود اللہ سے دور ہیں، اور اپنے بعد والوں سے اور اپنی نسلوں سے بڑی توقع کریں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ میرے سرپرستوں، میرے بڑے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آپ کے بدلنے کی صورت پیدا کیجئے۔ ایک باپ رات بھر موبائل کی دنیا میں رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی نعمت دیا ہے کہ آپ آرام کریں، آپ کے جسم و دماغ کو آرام ہوگا، راحت حاصل ہوگا، لیکن وہ باپ رات بھر موبائل دیکھتا ہے، نہ جانے موبائل میں کیا کیا دیکھتا ہے۔ کیا وہ کل اپنے بیٹوں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ چوک چوراہے پہ پلوے پہ موبائل نہ دیکھے؟ قطعاً یہ امیدیں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک باپ مؤذن کے اللہ اکبر کہنے پہ مسجد نہیں پہنچتا ہے، وہ اپنی اولادوں سے بڑی امیدیں رکھے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ اپنی اولادوں کی فکر کیجئے، اپنے بننے کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کو بنانے کی فکر کیجئے، اور بچوں کو دینی علوم دلائیے، دینی خوراک دلائیے، مکاتب کا، شبینہ مکاتب کا، دینی تعلیم کا، دینی مدرسوں کا بنیادی تعلیم آپ دلائیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بنیادی دینی تعلیم حاصل کرے گا وہ بڑا ڈاکٹر، بڑا فلسفی، بڑا انجینئر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے نہیں روکے گا۔ چنانچہ انہی جذبات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی اور ماں بہنوں سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گود کو پاک کیجئے، آپ اپنے تمناؤں کو پاک کیجئے، آپ اپنے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو آپ نیک تمناؤں کے ساتھ جو ہے آپ ان کی پرورش کیجئے۔ آپ بھی اللہ سے قریب ہو جائیے، اور آپ